الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیے کہ آج 17واں روزہ یہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ عاشقان رسول سحری کر رہے ہوں گے، کچھ سحری کی تیاری میں ہوں گے، کچھ اٹھنے کا بھی سوچ رہے ہوں گے یا کوئی اٹھانے کا سوچ رہے ہوں گے کہ بھی گھر والوں کو اٹھانا بھی ہے، اس طرح کی کیفیت بھی جو ہے وہ گھر میں ہوگی۔ بہر اللہ تبارک و تعالی عافیت والا معاملہ فرمائے، ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنی بخشش اللہ تبارک و تعالی سے کروانے کی توفیق مالک عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق، ہمارے اقدار اور ہمارے افکار کو ستھرا اور پاکیزہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 17 رمضان مبارک یوم الفرقان ہے اور یوم بدر ہے، اور اس حوالے سے آپ کل مغرب کے بعد یعنی ابھی جو رات گزری ہے اس میں مغرب کے بعد قبلہ نگران شورا زیدہ مجدہ کا ایک بڑا مفصل جو ہے وہ بیان سماعت فرما چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ایمان والوں کی، مسلمانوں کی امی جان ہے، ان کا بھی یہ یوم ہے، تو آج ہم انشاءاللہ بالخصوص ذکر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلسلے کے اندر شامل رکھیں گے۔ کچھ بات انشاءاللہ صحابہ بدر کی بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے مدنی پھول بیان کریں گے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے اس امت مصطفیٰ کو وہ ملا ہے جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ اشفاق بھائی، بالکل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے اس امت کو وہ ملا ہے جو اس امت سے پہلے کسی اور کو ملا نہیں۔ وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ مدنی چینل سلسلے میں شامل رہیے، آپ کال کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے ولی کے دعوت اسلامی محمد اشفاق تاری زیدہ مجدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ حضرت اشفاق بھائی سے ہم تلاوت بھی سنیں گے، کلام بھی سلسلے میں سنیں گے، اور انشاءاللہ مدنی پھول بھی سلسلے کے اندر شامل رہیں گے۔ اشفاق بھائی بھی ہیں ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی ہیں۔ فضیل بھائی، میں تو ان کو ابو المساجد کہتا ہوں، بہت مسجدیں بنائی ہیں ماشاءاللہ۔ فضیل بھائی نے بھی بڑا کردار اس حوالے سے ان کا رہتا ہے، تو یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے۔ عدنان بھائی بھی ہیں، مہروز بھائی بھی ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے ڈاکٹر سلیمان، یہ بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ سلسلے میں شامل ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر ہیں، پھر میرے ہم نام بھی ہیں، اور اوپر سے یہ بڑے مہربان بھی ہیں۔ کیا بات ہے ان کی ماشاءاللہ۔ آج ڈاکٹر صاحب کے مدنی پھول بھی انشاءاللہ سلسلے میں وقت مناسب پر شامل کریں گے، آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی لیں گے۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ آیت مبارکہ کا کچھ مضمون بھی ارشاد ہو. آج چونکہ یوم الفرقان ہے، یوم البدر ہے، آج کی تاریخ کے حوالے سے اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں 4 پارے کی چند آیتیں تھیں، اس میں بدر کے احسانات کو بیان فرمایا، بدر کے احسانات یاد دلائے. اے مسلمانوں یاد کرو جب اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں، اور حال یہ تھا کہ تم پر ایک لشکر جو تھا وہ تیار تھا کہ جھپٹ پڑے اور تمہیں فنا کر دے، ختم کر دے، اور بڑی خوشیاں مناتے ہوئے وہ آیا تھا. ان کا پورا پلان تھا کہ اب مسلمان نہیں رہیں گے، اب آ گئے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں اور اب انہیں ہم چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے بڑے مزے کیے اور بڑے خوشی آئے تھے. راستے میں 110 اونٹ تقریباً قربان کیے تھے انہوں نے کھاتے پیتے جی، اور بہت کچھ انہوں نے مستی کے لیے، ناچ گانے کے لیے سامان تیار رکھا تھا. پورا پلان تھا کہ بس اب تو اسلام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، یہ تھوڑے عرصے سے ہمیں تنگ کر رہا ہے معاذ اللہ، جو ان کی سوچ تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مدد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہیں پر بیان فرمایا جو ہم نے تلاوت سنی کہ پہلے 3,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اور پھر مزید 2,000 کا نزول فرمایا جو نشان والے فرشتے تھے، مصومین، اور خاص ایک ان کی نشانی تھی، کوئی اعزاز تھا. اور سفید امامہ بھی اس کو نشانی کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے کوئی نشانی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جو دھاگ تھی وہ ایسی بٹھائی، حالانکہ وہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جی، تم اس وقت پسپا تھے، تمہاری جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ کوئی بھی نہ کہہ سکتا ساز و سامان کی کمی ساز و سامان کی کمی تھی. اور 70 اونٹ تھے تو 2 گھوڑے تھے تو چند تلواریں تھیں اور پاپ یادہ چل رہے ہیں اور کھانے پینے کے مسائل ہیں اور پھر ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے کہ ہوگا کیا، فرسٹ ٹائم آپ میدان میں نکلے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر بارش کا نزول فرمایا. اور ایک اور مقام پر جیسے کہ فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس، جب تمہیں اونگ نے ڈھانپ لیا. یہ کیا تھا؟ امنتم منہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سکون تھا، سکینہ تھا، امن تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس اونگ کے ذریعے سب پر سکینہ نازل فرما دیا، سب پرسکون ہو گئے. ٹینشن، ڈپریشن، ایک گھبراہٹ جو تھی، جو نیچرل تھی، وہ ختم ہو گئی. اور پھر اللہ نے مزید وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے پانی بھی برسا دیا. تو جو مسلمانوں کی زمین تھی وہ پکی ہو گئی، ان کی پکی زمین کیچڑ بن گئی. وہاں پانی کا کنواں ویسے ہی تھا، یہاں پانی کی کمی تھی، اللہ تعالیٰ نے پانی بھی مسلمانوں کو عطا فرما دیا. تو کون سی مدد تھی جو بدر کے دن نہیں ہوئی؟ تو میدان میں کوئی جب نکل پڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں، وہی آپ کی والی بات جو تراویح کے بعد آپ فرما رہے تھے آج کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جب اللہ کی راہ میں کوئی نکل پڑتا ہے نا پھر اللہ پاک اس کے لیے رستے خود ہی نکال دیتا ہے، خود ہی کشادہ فرما دیتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکلو تو صحیح، اللہ پھر رستے خود ہی بنائے. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کہی. یہاں حافظ صاحب ایک اور بات بھی بڑی قابل غور ہے اور ہم سب کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے ایک رہنما اصول ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جانتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ وارفتگی کا عالم، یہ جانثاری کا عالم، یہ کس قدر مطلب زیادہ ہے حضور جانتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں حضور نے پھر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا، جی، ان کی رائے معلوم کی. ایک تو اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتھارٹی ہونے کے باوجود آقا کریم کا رائے طلب کرنا، یہ گویا کہ یوں کہہ لیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور نے مان عطا فرمایا، حضور نے مان دیا.
اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر جو آگے رپلائی تھا، جو رسپانس تھا کہ آقا آپ اس کا مضمون نکالیں تو یہ ہے کہ جہاں حضور آپ ہیں وہیں پر ہم ہیں، جہاں آپ لے جائیں گے ہم نے ادھر ہی جانا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا تھا. بالکل. کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً سلمان بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فعل، آپ کا ہر عمل اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول ہیں. جیسا کہ یہی ایک نبی پاک علیہ السلام کا مبارک وصف کہ اپنے صحابہ کرام علیہ افضل ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں نبی پاک علیہ السلام، لیکن مفضول سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے، اپنے امتیوں سے مشورہ فرما رہے ہیں، جس میں تعلیم ہے ہمارے لیے کہ آپ مقام، مرتبے، منصب کے اعتبار سے جتنے چاہے بڑے ہوں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت یہ ہے کہ آپ اپنے سے کم درجے والوں کے ساتھ بھی مشورہ فرماتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی سوچ اور ان کی فکر وسیع ہو، دوسرا یہ کہ امت کے لیے درس ہے، اس میں سبق ہے، اور یہ تعلیم امت کے لیے بھی تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کرے، بعد میں آنے والوں کے لیے ایک تو مشورہ کرنا وہ سنت قرار پائے، اور دوسرا پھر اپنے سے اگرچہ عمر میں کم ہو، مقام مرتبے میں کم ہو، لیکن انہیں عزت، جی تجربات، سارے کے سارے معاملات ہیں، جو عظمت، جو رفعت اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، عقل، سوچ، فکر، سمجھ، سب معاملات کے اندر کامل اور اکمل ترین ہونے کے باوجود، اور عقل میں کیسے کامل ہیں، حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، سب میں ایک بات لکھی ہوئی تھی. کیا بات؟ فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے، دنیا کی ابتدا سے لے کر اور انتہا تک جتنے لوگوں کو اللہ کریم نے عقل عطا فرمائی ہے، اگر سب کی عقل کو جمع کر لیا جائے، اور ایک طرف ان سب ساری مخلوق کی عقل ہے اور دوسری جانب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی مبارک عقل، فرماتے ہیں کہ اسے وہ نسبت حاصل ہے جو بہت بڑے صحرا، بہت بڑے ریگستان کو ریت کے ایک ذرے سے نسبت ہوتی ہے. گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک عقل وہ ایک بہت بڑے ریگستان اور صحرا کی حیثیت ہے، اور ساری مخلوق کو ملنے والی عقل جو ہے وہ ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے. لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام مجھے اور آپ کو، ہمیں، اپنی امت کو درس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ معاملات میں مشورہ کرنے کو اختیار کیا جائے. اور اس پر نبی پاک علیہ السلام نے علیحدہ سے، ایک تو دیکھیں عمل ہے حضور علیہ السلام کا، اور دوسرا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے قول کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ جو مشورہ کرتا ہے وہ شرمندگی سے بچتا ہے، ندامت سے بچتا ہے. یہ جو فرامین ہے یہ علیحدہ. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات میں ہم مشورہ کرنے کو اختیار کریں، یہ شریعت کے اندر محمود ہے. گھر کے اندر جو کام کرنے ہوں وہ بھی، دیگر کام کاج گھر کے باہر کے ہوں اس کے اندر بھی ہمیں مشورہ کرنے کو اختیار کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمر کے اندر کوئی شخص آپ سے کم ہے، تجربے کے اندر اگرچہ وہ کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ فہمی اور دیگر معاملات کو وہ سمجھ کر ایسا کوئی مشورہ دے جو آپ کے لیے بہت اچھا ہو. اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی سیرت میں ایسے بے شمار پہلو ہیں کہ آپ نے صحابہ کے مشورے کو لیا اور ان کے مان کو، ان کی سوچ اور فکر کو عملی جامہ پہنایا. مدینہ بڑی پیاری بات کہی. میں یہاں چاہوں گا فضیل بھائی سے مدری پھول لیں. حافظ صاحب، فضیل بھائی دیکھیں، مشورے کی جیسے حافظ صاحب نے بات کی، ایک بڑی اہم بات ہے، یہ ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے. اس میں یہ بعض کا جب لوگ مشورے کی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں بھی دیوار سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، یعنی کل میں مشورہ کرو. یہ ایک پنجابی فریز بولا جاتا ہے کہ بھی آپ دیوار سے بھی مشورہ کر لیں، لیکن جب کوئی کام کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ نہ بچوں کی امی کو پوچھیں گے نہ کسی اور کو پوچھیں گے، خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، مشورے کی اہمیت کے اوپر ماشاءاللہ آپ نے بھی بیان فرمایا، حضرت نے بھی بیان فرمایا. ایک روایت ایک مرتبہ یہ سنی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے کاموں کے اندر 4 نیک افراد سے مشورہ کرے، اور اگر وہ اس کے لیے بری اس کے اندر کوئی تقدیر ہو، مثال کے طور پر کہیں شادی کر رہا ہے، کہیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کہیں پارٹنرشپ کر رہا ہے، اگر وہ اس کے لیے برا ہو، مگر 4 افراد نے کہہ دیا کہ یہ اس کے حق میں اس کے ساتھ کام کرنا یا رشتہ کرنا یہ بہتر ہے، نیک لوگوں نے کہہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بری تقدیر کو اچھے کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے. تو لہٰذا ضرور مشورہ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں سے بھی کرنا چاہیے، اپنے بچوں سے بھی کرنا چاہیے.
اس سے ان کی ذہنی صلاحیت بھی بڑھتی ہے. ماشاءاللہ. یوں ہی اچھے دوست بھی رکھنے چاہیے جی. کہ جس سے آدمی اپنے کاموں کے حوالے سے مشورہ کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اچھے فائدے اس کی زندگی میں وہ خود ہی دیکھے گا انشاءاللہ. ذلت رسوائی نہیں اٹھانی پڑے گی. بڑی بالکل، ایسا خوبصورت ہی. بات کی. جامع اور معنی یہ کلام جو بات فرمایا. آپ نے کی اس کو بھی مزید واضح کریں. کندھے سے مشورہ کر لیں گے کام ہو جائے گا. دیوار سے مشورہ کریں. یہ مشورے کی اہمیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. مراد یعنی یہ آپ نہیں مشورہ ہے تو کریں. بولے کیا دیوار سے کر کے دیوار کے ساتھ کون بیٹھ کے مشورہ. ویسے تو جب مشورہ کرنا ہو ٹوٹکا ہو کوئی نا کوئی بولے چلو یہ کر لیں گے. کسی کو بتانا نہیں ہے تو جی جی. یہ میرا خیال ہے کہ اس کی جو ہے اہمیت و تاکید بیان کرنے کے لیے اس کو بیان کیا گیا. ورنہ جب مشورہ کرے تو جس نوعیت کا مشورہ ہو ایک تو اس فیلڈ کے فرض سے کرے, اس کا ماہر ہو, اس کا تجربہ کار ہو, اس نے کام کیا ہو اس حوالے سے. دوسرا یہ وہ امین ہو مشورہ دینے والا, کیونکہ بہت سارے زندگی کے نشیب و فراز میں جب ہم مشورہ کرتے ہیں نا سلمان بھائی, تو مشورہ آپ اس بات پہ کرتے ہیں اکثر اوقات کہ جس میں آپ کسی ایک معاملے پہ ایک سائٹ پہ نہیں ہو پا رہے ہوتے, اور وہ اکثر و بیشتر کے لیں یا کبھی کبھی وہ راز کی باتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات تو گھریلو معاملات ہوتے ہیں. تو اب جب آپ مشورہ لے رہے ہیں تو یہ پیش نظر رکھیے کہ ڈھول پیٹنے والا بندہ نہ ہو محاورے کی زبان میں, کہ وہ آپ نے مشورہ کرنے کی غلطی اس سے کر دی, اب وہ 100 لوگوں کو جا کے بتا رہے حضرت آئے تھے بڑے پریشان ہیں آج کل, حضرت آئے تھے بڑے پریشان ہیں, حضرت آئے تھے بڑی خوشیاں مل رہی ہیں ان کو, تو بڑی آمدنیاں ہو رہی ہیں. تو اس ٹائپ کا بندہ نہ ہو, امین ہو, تاکہ جو آپ مشورہ کر رہے ہیں اس پہ دیانت داری کے ساتھ وہ مشورہ دے اور بات پھر اپنے تک رکھے, کیونکہ جو مشورہ کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں آپ کا کوئی کمزور پہلو ہو جس پہ وہ آپ کو رہنمائی فراہم کرے, تو وہ امین ہو. ان 2 باتوں کو کم از کم پیش نظر رکھیں. اور ایک تیسری بات بڑی اہم ہے, اگرچہ ہمارے معاشرے میں ہے کم, لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہی ہے, وہ شخص دینی طور پر مضبوط ہو, کیونکہ وہ مشورہ دینے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پیش نظر رکھے. ورنہ آپ جائیں گے مشورہ لینے, ہو سکتا ہے ظاہری اعتبار سے وہ مشورہ آپ کے لیے مفید ہو, اور اخروی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے وہ صورت جو بیان کر دے وہ جائز نہ ہو, تو پھر وہ بظاہر تو آپ کہیں گے کہ جی مجھے فائدہ ہو گیا, لیکن بات یہ قبر و آخرت کے جو معاملات ہیں وہ بگڑ جانے. تو کسی عالم دین سے, کسی اچھے راسخ العقیدہ سنی مسلمان سے, عاشق رسول سے مشورہ کیا جائے. درست فرمایا. یہاں پر جو بات چلی ہے تو میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. انہوں نے امانت کی بھی بات کی, اور ساتھ میں مشورہ مانگنے والا کیسا ہو, جس سے مشورہ مانگا گیا اس کے لیے کیا تعلیم ہے. حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن. سبحان اللہ. مشورہ جس سے مانگا گیا وہ امانت, وہ امین ہے. یعنی آپ اس کو اولاً تو راز میں رکھنا ہے کہ وہ ہر کسی کو بتائے نہیں, یہ بھی امانت کا دھیان رکھے. دوسرا مشورہ بھی صحیح دے, کیونکہ اس کو یہ بھی امانت ہے اس کے پاس کہ اس کو درست مشورہ آگے لوٹائے. اب آپ کو اس بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, آپ کی عقل کام نہیں کر رہی, آپ کا ابھی موڈ نہیں ہے بات کا, آپ کو ویسے کوئی پرابلم ہے, آپ ایسا نہیں کہ کوئی تکا مار کے چھکا مار کے نکل جائیں, یار اب کچھ نہ کچھ تو جواب دینا ہی ہے. آپ کہہ دیجئے مجھے یار سمجھ نہیں آ رہا, اس معاملے میں کسی اور سے مشورہ کر لیں. ایسے ہی خام خواہ کسی کو دھنیے کے پیڑ پر نہیں چڑھانا. اشفاق بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے سلمان بھائی. ایک دفعہ ایک معاملہ پیش آیا اور میں کسی ایک اچھے اپنے دعوت اسلامی کے بڑے ذمہ دار اور عالم دین کے پاس میں گیا مشورہ کرنے کے لیے. ان سے ٹائم لیا پہلے میں نے کہ حضرت وقت چاہیے مجھے مشورہ کرنا. انہوں نے وقت بھی دے دیا اور کم و بیش میرا خیال ہے کوئی 40-42 منٹ ہماری گفتگو بھی ہوئی. تو گفتگو ہوتی رہی, سوال جواب چلتے رہے. پھر آخر میں نے بولا حضرت پھر واضح طور پر مشورہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ تو فرمایا میں واضح نہیں ہوں, اللہ, یعنی مجھے ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو کیا مشورہ دوں. تو میں نے انہیں تھوڑا دیر انہینس کیا کہ نہیں آپ کچھ مشورہ تو دیں. تو پھر انہوں نے مجھے یہی بات کی کہ مشورہ دینے والا امین ہے. اب مجھے کوئی سوجھ بوجھ نہیں آ رہی ہے اس وقت کہ آپ کے جو معاملہ ہے اس میں میں کیا رائے دوں. تو میں اپنی رائے جو وہ محفوظ رکھتا ہوں, کیونکہ میں کسی ایک طرف ایک سائڈ پہ نہیں ہو پا رہا. یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے. نہیں تو معاشرے میں تو جی مشورہ لینے چلے جائیں, بھلے جی وہ آپ کو سر کے بل کڑائی میں ڈبو دے, لیکن مشورہ اس نے ضرور دے گا, بلکہ بن مانگے دے رہے ہوتے. ہاں اچھا, اس میں کامیاب ہو جائیں, آپ کامیاب ہو گئے نا آپ, تو پھر کہیں گے دیکھا بچوں ہم سے مشورہ کیا تھا نا, کامیاب ہو گئے, آئندہ بھی کرتے رہنا. اچھا ڈوب گئے تو کیا کہیں گے, نظر ہی نہیں آئے گا. بھائی مشورہ کیا تھا نا, ہم نے تو مشورہ دیا تھا, آپ کو اپنے حالات دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا, ہمارے اوپر کیوں ڈالنا ہے. تو آپ دونوں صورتوں میں سیف ہیں. اس میں حضرت ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ عموماً جو ایسی پلیسز ہوتی ہیں جیسے ہم پبلک پلیس کہتے ہیں, مسجد ہے, دیگر چیزیں, اس میں بڑا معاملہ ہوتا ہے. وہ اتنے لوگ مشورے دیں گے کہ یہ کر لیں, وہ کر لیں, یہ چلا لیں, وہ بنا لیں, یہ کر لیں. تو ایسے اگر یعنی مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو ہم وہاں پر جو ہے نا وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. اور اس صورت میں ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم لکھ کر ان کو دے دیں,
وہ اگر مشورہ قبول کریں تو سمجھے ثواب کا ذریعہ ہو گیا، اور نہیں قبول کریں تو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ان کو کچھ اس معاملے میں بہتر لگا ہوگا. صحیح. مدینہ مدنی چینل کے ناظرین کو اگر آپ اجازت دے دیں، ایک چٹکلے والی مثال ہے لیکن ہے مشورے سے متعلق. ایک دفعہ میں اسی طرح سلسلے میں بیٹھا ہوا تھا تو فون تو ہمارے سائلنٹ ہوتے ہیں. اب کوئی صاحب ہوں گے وہ میسیجز بھی کر رہے، واٹس ایپ بھی کر رہے، پھر انہوں نے کالز بھی کی. اچھا میں سلسلے سے فارغ ہوا نا تو سب سے پہلے میں نے انہیں کال کی کہ اتنے سارے واٹس ایپ اور یہ وہ کوئی ابھی سارے دیکھے بھی نہیں، میں نے پہلے کال کی انہیں. تو کہتے ہیں ارے حضرت اب تو سلسلہ ختم ہو گیا. تو میں نے کہا جی آپ ہیں کون، پہلے تو تعارف کرا دیں. انہوں نے بتایا میں فلاں فلاں ہوں، آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی، آپ سے نمبر لیا تھا. میں نے کہا جی فرمائیں کیا کام تھا. میں سلسلہ ہاں تو میں دیکھ رہا تھا نا، اصل میں اس جگہ نا وہ واقعہ بیان کرنا تھا، آپ نے وہ واقعہ بیان نہیں کیا. اچھا وہ واقعتاً اس وقت کی بات یہی تھی کہ وہ ضرورتاً ہی حذف کیا گیا تھا کہ نہیں جی یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں بن رہی، نہیں بیان کیا. تو بعض اوقات مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہاں تو یہ بات ہونی چاہیے تھی، یہاں تو یہ بات آنی چاہیے تھی. تو اب یہ بھی مشورے بعض اوقات آتے ہیں. مشورہ جی آلویز ویلکم ہے. ہمارے ہاں تو مشورہ ویلکم ہی ویلکم ہے. مشورہ دیں آپ اور مشورہ سمجھ کے دیں. ڈاکٹر صاحب بھی ہیں ہمارے، یہ بھی مشورے دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سے بھی تو لوگ مشورہ کرتے ہیں نا. ڈاکٹر محتاط ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بھائی یہ فلاں کا چیپٹر ہے آپ اس سے مشورہ کریں. یہ دیکھا ہے ڈاکٹر صاف کہہ دیتے ہیں کنسلٹنٹ کے پاس ریفر کر دیتے ہیں. اچھا یہ مسئلہ ہے فلاں سے رابطہ کریں، یہ ہونا چاہیے نا. جیسے عائشہ نے بیان فرمایا نا، وہ محتاط بہت کم لوگ محتاط ہوتے ہیں. سارے ڈاکٹر نہیں ہوتے، سارے محتاط. یہ بھی پتا نا کہ اصل میں محتاط ہونا ایک اچھا وصف ہے، اور اچھے وصف سے جو ہے نا وہ کم ہی لوگ متصف ہوتے ہیں. وہ ایک پیشنٹ تو آ گیا آپ کے پاس، اب آپ بولیں کہ میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا، تو یہ تو بولنا بڑا مشکل ہے. صحیح بات. اچھا کسی اور کو ریفر کرنا تو یہ اور زیادہ مشکل ہے. کوشش نہیں تو وہ ریفر کریں گے تو کل کو وہ بھی تو کوئی ریفر کرے گا نا ہماری طرف بھی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. وہ ترکیب الگ ہے جی وہ ترکیب الگ ہوتی ہے. اچھا وہ ترکیب والا ہوتا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. ڈاکٹر صاحب کے مدنی پھول لیتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اپنا. احتیاط کیجئے جی. نور رمضان آیا دنیا کو جگمگایا. واہ جی واہ. ڈاکٹر صاحب کیا بتانا چاہ رہے ہیں ناظرین، کیا احتیاط کریں؟ اچھا اس حوالے سے ایک سٹیٹسٹکس میں آپ کو دیتا ہوں کہ اکتوبر 2018 میں ایک اسٹڈی شروع ہوئی اور وہ کمپلیٹ ہوئی جنوری 26 تاریخ کو. اس میں یہ دیکھا گیا کہ کیس جو رپورٹ ہوئے قریباً 12 ملین کیس رپورٹ ہوئے. 12 ملین کیس 4 ماہ میں اور اس میں سے 12 ملین میں سے 6 ملین کیس ہاسپٹل میں گئے، اور 6 ملین میں سے سمجھ لیں 1 ملین کے کم و بیش جو ہے نا وہ ہاسپٹلائز ہو گئے، ان کی کمپلیکیشنز بھی ہو گئی. اللہ. اس کی جو کاسٹ افیکٹو لی گئی نا پوری کاسٹ کمیولیٹو، تو دیکھا گیا تو $5.6 بلین کا ایکسپینڈیچر تھا ٹوٹل 4 ماہ میں. 56 ارب. اچھا اب اس کی جو 1 بیماری کروڑ 20 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 6 کروڑ ہاسپٹلائزڈ ہوئے، اور 1 کروڑ جو تھے اس میں سے ہاسپٹل میں گئے، ان سے اس بیماری وہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی، کمپلیکیشن میں چلے گئے. تو اس کا جو کمیولیشن آئی وہ آئی $5.6 بلین. اللہ. اچھا اب یہ بیماری جب آپ سنیں گے اور اس کی احتیاطیں سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. احتیاط سن کے بھی پریشانی آئی. وہ یوں کہ یہ نارمل احتیاط ہے جو ہم کر نہیں پاتے. اچھا وہ بیماری ہے نارمل انفلوئنزا، فلو جس کو بولتے ہیں. صحیح. اب فلو ہو جانا یا انفلوئنزا ہو جانا یا وائرل انفیکشن ہو جانا یہ نارمل ہے. یہ سیزن کے ساتھ ہوتا ہے، سردیوں میں ہو جاتا ہے، گرمیوں میں بھی ہو جاتا ہے. اب اس کی جو بیسک احتیاط ہے، پورا فٹ نوٹ اتنے لکھے بھی ہوتے ہیں ریسرچ وغیرہ، جو نیچے جو فٹ نوٹ آخری کے اندر جو مدنی پھول، اس میں مدنی پھول کیا بولیں، فٹ نوٹ ہی بولوں، کہ آپ نے اپنی جو ناک اور منہ کی صفائی رکھنی ہے. صحیح. اچھا ایک تو یہ ہو گیا انفلوئنزا کا انفیکشن. یہ جو انفلوئنزا وائرس جو ہوتا ہے وہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے اپر وے میں. اس کا ایک اپنا دورانیہ ہوتا ہے، جیسے 6 دن 7 دن یہ آئے گا، اپنا سمٹم دے گا، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. اس دوران صرف احتیاط ہی کرنی ہے، اپنی ہائیجین کی، صفائی کی. جیسے تولیہ جو استعمال کر رہے ہیں، کسی کوئی انفیکٹڈ ہے، اس کی ناک آ رہی ہے، چھینک آ رہی ہے، تو وہ کسی ٹاول کو استعمال کرے، گھر میں وہ کوئی اور استعمال کر لے، تکیہ کوئی اگر وہ استعمال کر لے. تو یہ صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ پھیلتا چلے جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ 12 ملین تک یہ کیس رپورٹ ہوا ہے 4 مہینوں میں. 4 ماہ. ایک دوسری ایک بہت مشہور بیماری ہے ٹائیفائڈ. تو گھر میں ویسے ایک بات کاٹ رہا ہوں، گھر میں ایک تولیہ لٹکا ہوا ہے، سارے اس کو یوز کر رہے ہیں، یہ غلط ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. ہر بندے کی تولیہ اپنی ہونی چاہیے. ابھی جو میں ٹائیفائڈ کے حوالے سے آپ کو عرض کروں گا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ
بدل دو گے. اچھا آپ نے فرمایا کہ ناک اور منہ کی صفائی کا دھیان رکھیں. یہ اس لیے کیا کیونکہ وہ وائرل انفیکشن تھا, انفلوئنزا. اب وہ انفیکشن جو افیکٹ کرتا ہے نا, جیسے آپ کو ناک کو, گلے کو یا پھیپھڑوں کو کرتا ہے, تو ظاہر ہے گلے, پھیپھڑے, سینے کے جو سمٹم ہوں گے وہ چھینک آئے گی یا کھانسی ہوئے گی. اب جیسے پبلک پلیس کے اندر چھینکنا, اوپن چھینکنا, کھانسی کھانسا, منہ پہ ہاتھ رکھنا, رومال وغیرہ رومال کا استعمال کر لیں. اب رومال بھی جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور رومال کی ویلیڈیٹی کتنی ہے, ٹھیک ہے, وہ استعمال ہو ہی جا رہا وہ کب سٹارٹ ہوا, کب تک چل رہا ہے رومال. رومال کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے ڈیفینیٹلی نا, اگر آپ انفیکٹڈ ہیں, آپ انفیکشن ہوا ہوا ہے, آپ کا بار بار وہی میوکس, ناک, بلغم آپ کا اس میں آ رہا ہے, وہ دھل گیا تو صاف ہو گیا نا, اس کو تو دھونا ہی پڑے گا, لیکن وہ اکثر دھلا نہیں جاتا. تو اس اعتبار سے تو اگر ہم دیکھیں تو پھر ٹیشوز زیادہ بہتر نہیں کہ وہ یوز کیا اور پھر وہ ختم. یہ آپ اپنے آلٹرنیٹ آپشن یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہ رہا تھا کہ منہ کی جو صفائی ہے نا اشفاق بھائی, تو اس میں تو ایک ہوتا ہے کہ منہ صاف کرنے کا ایک معمول ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ جی برش وغیرہ کر لیا, یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, ماؤتھ واش وغیرہ یوز کر لیا, اور جو کھانے کے اجزاء وغیرہ رہ گئے ہیں وہ کلی وغیرہ کر کے یا برش کر کے نکال دیے. لیکن ناک صاف کرنے کا جو آپ نے فرمایا, اب یہ ناک کو کیسے صاف رکھیں گے؟ لیکن جب جن کو نزلہ ہوتا ہے, جی رطوبت آتی ہے, رطوبت آتی ہے, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں, یہ وائرل انفیکشن ہے. ٹھیک ہے. نزلہ ہوگا, وہ چھینک آتی رہے گی, آپ اوپن پبلک میں بیٹھے ہیں, آپ چھینک رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ جراثیم ہوا میں پھیل رہے ہیں, اوپنلی آپ کھانسی کر رہے ہیں. یہ ہے مین احتیاط, ٹھیک, جس سے آپ لوگوں کو بچا سکتے ہیں. سیکنڈ جو ہے ٹائیفائڈ. ٹائیفائڈ بہت مہلک بیماری بن سکتی ہے, اور ہمارے جیسے ملک میں بہت زیادہ کامن ہے. ٹائیفائڈ بیسیکلی ہوتا یہ ایک جراثیم ہے, سلمونیلا ٹائفی جیسے اس کو بولتے ہیں, وہ رہتے ہی انسان کی آنتوں کے اندر ہے. صحیح. تو اب یہ آتا کس طرح, دو اس کی سورس ہیں, ایک گندا پانی اور خراب پکا ہوا کھانا. اب جیسے جو بندہ خراب پکا ہوا کھانا کون سا تھا ڈاکٹر صاحب؟ ابھی اس کی تفصیل آتی ہے. انڈر کوک فوڈ, یعنی جیسے کھانا پورا کچا ہے, پورا نہیں پکا ہوا, پکا. باہر کے کھانے, باہر کے جتنے بھی کھانے, اس میں آپ برف بھی شامل کر لیں. تو مین سورس اس کی ہے پانی. اب یہ ہے ہمارے سمجھ لیں آنتوں کے اندر. اب جو بھی بندہ انفیکٹ ہوتا ہے ٹائیفائڈ, اس کے جو سمٹم آتے ہیں, علامتیں یہ آتی ہیں کہ جیسے بہت ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے, بہت تیز بخار ہوتا ہے, اس کو موشنز بھی ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی قبض ہو جاتا ہے, جسم میں درد بہت سیویئر. بچوں کے اندر یہ سب سے زیادہ کامن ہے. اس کی پوری اسٹڈی کر لی, ریسرچ پڑھ لی, ٹریٹمنٹ پروٹوکول اس کے موجود ہیں, 14 دن کا اس کا ٹریٹمنٹ ہے. جی. اور اس کے آخری کا جو WHO کی ویب سائٹ پہ جو مینشن تھا نا, وہ ویب سائٹ پہ یہ لکھا ہوا تھا پروٹوکول کہ آپ ہر کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں, کھانے کا وضو کر لیں. واہ جی واہ, سبحان اللہ. اب اس کی ریزن کیا دی ہے, چونکہ آپ ٹائیفائڈ انفیکٹڈ ہیں, ٹائیفائڈ آپ کا ہوا ہے, اب استنجا کرنے کے بعد اگر آپ نے ہاتھ صحیح سے نہ دھوئے تو وہ جو بیکٹیریا ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا. اب وہ آپ نے ٹاول یوز کی, اب وہ ٹاول کسی اور نے یوز کی, تو یہ ہو گیا ٹائیفائڈ کسی اور کو بھی. تو اب اس کو بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کوئی اور بھی بیمار ہو سکتا ہے, بندہ خود بھی زیادہ بیمار ہو سکتا ہے اور کوئی اور بیمار ہونے کا چانس بھی ہو سکتا ہے. اس لیے عرض کیا ہے کیونکہ ہر 20 میں سے ایک بندہ, جب یہ ایپیڈیمک ہوتا ہے نا, جب یہ پھیلتا ہے, تو 20 میں سے ایک بندہ جو نا ٹائیفائڈ انفیکٹ آ رہا ہوتا ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ چھینک کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے, ادھر تو ہمارے ہاں تو چھینک کے بارے میں بندہ کھل کے چھینک مارے نا, چھینک مارے اور مطلب اڑائی دے سامنے والے کو اڑائی دے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسے حدیث پاک میں تو یہ حضور نے فرمایا بھی جب کسی کو چھینک آئے تو وہ اپنی آواز کو پست کرے, ٹھیک ہے, سر کو جھکائے, سر کو جھکائے, ٹھیک ہے. یہ ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو. کیا کہتے ہیں سر, آپ جھکا لیں گے تو چھینک میں بیسیکلی ہوتا کیا, ڈراپلیٹس ہوتے ہیں نا, وہ جو میوکس ہوگا یا ڈراپلیٹ ہوتے ہیں, اگر آپ سر نیچے جھکا لیں گے تو وہ جراثیم ایئر میں, ہوا میں نہیں جائیں گے, وہ نیچے کی سمت میں چلے جائیں گے. صحیح. تو اس سے یہ بچاؤ ہو گیا. اور ہاتھ کی ترکیب یوں دیے, یہ سمجھ لیں اتنی بڑی تحقیقات کے بعد صرف ایک ورڈ دیا گیا ہے کہ آپ ہر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا لازمی ہے. ابھی تک کی جو تحقیق ہے اس سے دو باتیں تو واضح ہو گئی, دو سنتیں یا دو احادیث کریمہ میں جو احکام آئے وہ واضح ہو گئے. ایک یہ کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, سبحان اللہ, 1400 سال پہلے بتا دیا. اور ایک یہ کہ چھینک کا جو آپ نے بتایا کہ سر جھکا لے اور چھینک کو چھینک, اور اس میں آپ کھانسی بھی ایڈ کر دیں, آواز کو پست کریں. یہاں حافظ صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں, میں اس پر یہ کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, یہ ہمیں تو یہ 1400 سال سے پہلے سے سبق ملا ہوگا نا.
اب یہ ہمارے سامنے ابھی یعنی تحقیقات ریسرچ یہ سامنے آ رہی ہیں. صحابہ کرام کا آپ انداز دیکھیں حضور ماننے والا, وہ انہوں نے کہا کہ بس جو حضور کہہ رہے ہیں بس یہی ہے. یہ انداز ہمارے اندر آج مسلمانوں میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو آج کل لوگ لاجک کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں. لاجک کیا ہے, اس کی مطلب کیوں ہے, کیسے ہے, حکمت کیا ہے, اسی کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. بالکل وہی مسلمان کا جو مطلب ہے وہ تو ہے سر جھکانے والا. مسلمان سلم سے نکلا ہے, اسلام یعنی سر جھکا دینا. بندہ اپنے آپ کو کسی کے انڈر کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اسلام اور شریعت کے انڈر, لا کے اندر, جو شریعت اور جو اس کا قانون ہے. تو ہم اگر سر نہیں جھکا ہوا اور ہم چیز میں اپنی عقل کو ہر چیز میں ہم اس کو ڈال رہے ہیں, تو پھر کہیں پر خدا نہ خواستہ ہماری عقل کسی چیز کا انکار ہی نہ کر دے معاذ اللہ. اس سے پہلے ہی ہمیں ہر چیز میں اللہ رسول کے قانون کو فالو کرنے کا ذہن بنانا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رسول کے کسی قانون کی حکمت مجھے سمجھ آئے کہ نہ آئے, بہرحال وہ میرے لیے بہتر ہے. جو میرے اس رب نے یہ حکم دیا ہے, اس پیارے آقا نے یہ حکم دیا ہے, یہ طریقہ دیا ہے جو مجھے میری ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا, تو وہ مجھے ایسا کام کیوں دیں گے جو فضول ہے معاذ اللہ, یا وہ میرے کام کا نہیں ہے, یا میرے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اگر ذہن بن جائے تو پھر صحابہ اکرام والی بات جو آپ نے فرمائی کہ یہ ہو جائے, کہ وہ جو لبیک والے تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. سردی میں فرمایا جاؤ فلاں جگہ پہ اسپائنگ کرنی ہے تو چلے گا بھائی, جہاد کے ایسے مواقع میں ملتے ہیں, ایسے واقعات ملتے ہیں. سرکار علیہ السلام سخت سردی میں فرمایا, صحابی کھڑے ہو کر جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کرم بھی کیا, ان کے لیے سردی ختم فرما دی. تو کیا تھا, لبیک والے تھے وہ, جیسے فرمایا حضور نے شاخ دی ہے تو وہ ریڈی ہیں جہاد کے لیے, اور ذہن بنا ہوا ہے دشمن کے سامنے کہ سرکار عطا فرما رہے ہیں. یہ لبیک والا ذہن بنانا پڑے گا کہ ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, جو حضور نے فرما دیا آمنا و صدقنا. اچھا, دوسرا یہ کہ غزوہ بدر میں آپ دیکھیں تو اطاعت ہی کا تو پہلو ہے, ورنہ اگر آپ دیکھیں تو 2 گھوڑے, 60 اونٹ, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بہت ہی کم یوں سمجھیے کہ جو بھی معاملات اسباب تھے, مگر اطاعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی بھی دی, اور توکل کیا تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب بدر کے ناموں کی فضیلت یہ رکھ دی کہ جو ان کے نام پڑھ کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. یہ اطاعت کی بات تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے نا, تو وہ تو جو بھی حکم ارشاد فرماتے ہیں اس میں رحمت شامل ہوتی ہے. تو جب وہ کسی کام کے ہمیں کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں, کسی کام سے روکتے ہیں کہ نہ کرو, تو یہ ساری چیزیں نا رحمت و شفقت کی بھی جو ہے وہ ظاہر کرنے والی ہوتی ہیں. مسلمان کا کام یہی ہے, جیسے اشفاق بھائی نے کہا, اور یہاں پہ غزوہ بدر بھی اور یہ گفتگو بھی. اگر آیت کریمہ لینا, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ جو ہمارا رب اللہ, پھر اس پہ استقامت حاصل کی. اس کی تفسیر اگر پڑھے نا تو بات یہ استقامت ہے ہی مشکل, ثابت قدم رہنا ہی تو مشکل ہے, لیکن بات یہ کہ جب اللہ پہ ایمان لے آئے, اس کے رسول پہ ایمان لے آئے, اب جو احکام وہاں سے آ رہے ہیں انسان اپنا سر اس بات پہ تسلیم خم کر دے کہ یہاں سے جو آ رہا ہے نا میرے لیے فائدہ مند ہوگا. سلمان بھائی ایک سمپل سی بات ہے, آپ میرے دوست ہیں, آپ میرے کولیگ ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ جو ایک شفیق آدمی ہیں, آپ ایک اچھے انسان ہیں, آپ میرے لیے بھلائی چاہیں گے, برائی نہیں چاہیں گے. اگر آپ مجھے کہیں گے نا مہروز بھائی آپ اس گیٹ سے نہ جائیں, اس گیٹ سے جائیں, تو 2 طریقے ہیں اس کے. ایک تو میں پوچھوں سلمان بھائی اس گیٹ سے کیوں نہ جاؤں, تو آپ مجھے بتا دیں گے ریزن کہ مہروز بھائی وہاں سے جائیں گے تو یہ پرابلم ہے, یہاں سے جائیں گے تو یہ پرابلم نہیں. دوسرا یہ, میں آپ کی بات مان لوں, یہ دوسری جو پوزیشن ہے نا اس میں بھرم بڑا قائم رہتا ہے, اور اس میں آپ کو بھی نا آئندہ مشورہ دیتے ہوئے آسانی رہے گی کہ مہروز بھائی کو میں کہوں گا نا یہ پوچھیں گے نہیں مجھ سے, تو بغیر معلوم کیے ہوئے جو عمل ہوتا ہے نا سلمان بھائی وہ بے مثال ہوتا ہے. کمال ماشاءاللہ, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. تو جو حضور نے فرما دیا, جو دین اسلام نے تعلیمات ارشاد فرما دی, اور اس پر ہماری آنکھیں کیا ہیں, بند ہیں. ہمیں وہ اجالا, وہ روشنی, وہ کچھ بھی ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے. ایسی عقل بھی نہیں چاہیے کہ جس کی عقل کے آنے کے بعد ہمیں اللہ کے پسندیدہ دین میں خامیاں نظر آئیں, یا ہماری عقل. آپ کبھی غور کریں انسان کی حیثیت اوقات کیا ہے. میرا یہ ذہن ہے, میری وزڈم یہ کہہ رہی ہے, یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی. آپ کبھی سوچ لے بندے کی اوقات کیا ہے. ایک چھوٹا تھا مچھر بندے کو ڈینگی کا لڑ جائے نا تو بندہ بسترے کے اوپر آ جاتا ہے. صحیح یہ اوقات ہے. صحیح بات. میں, میرا, ہم, ہمارا, عقل شعور. کیا عقل شعور کیا ہوا, کدھر گئے. ایک چھوٹے سے مچھر کے کاٹ, ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ کھٹمل کاٹ لے نا تو بندہ ادھر کھجلاتا رہتا ہے. اب لگا ہوا ہے, اب دیکھیں عقل شعور دانش
یہ سب کچھ یہ وہ کیا مطلب بندہ کس بات پہ پھولے اور کس بات پہ مطلب اپنا آپ کو جو ہے نا وہ ٹھنڈے دودھ کو پھونکے مارنے والی بات ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ رسول کے جو احکام ہیں وہ بالکل حق ہیں, وہ سچ ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو ایکٹ اپون, اور ہمیں ان پر عمل کرنا ہے, کیونکہ کل بچانا جو ہے نا وہ اللہ کے رسول نہیں بچانا ہے. عقل کیا مطلب کیا بنائے گی ہمارا, اللہ ہی رحمت فرمائے ہمارے اعمال ہمارا کیا بنائے گی. وہی عقل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کرے, ورنہ تو وہ عقل ہی نہیں ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہوں. عقل, جو بندہ اپنی عقل کی بات کرتا ہے نا, اس کی اپنی عقل کی اوقات کتنی ہے, وہی جو حضرت وہب بن منبہ نے فرمایا ساری مخلوق کی عقل جمع ہو کر وہ ریت کے ذرے کے برابر ہے, اور آپ مقابلہ کر رہے ہیں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بے مثال عقل سے نوازا ہے. تو ہماری عقل کی تو رسائی نہیں ہے وہاں. اگر کچھ سمجھ میں آ جائے تو یہ رب کا فضل ہے, نہ سمجھ میں آئے تو عقل یہی ہے کہ انہی کے قدموں پہ قربان. ہماری عقل صرف یہ بات بتاتی ہے سلمان بھائی کہ ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں اس در پہ. ٹھوکر کھا کے تھوڑی آئے اس در پہ, اس گھر پہ آئے اس کی اداؤں کو دیکھ کے, اس کے احکام کو دیکھ کر, اس کی سلامتی عافیت جو یہاں سے مل رہی ہے وہ دیکھ کر یہاں پر آئے. تو ہم نے کوئی ٹھوکر تھوڑی کھائی بھی نہیں پڑے. ایک تو حضرت نے فرمایا کہ علم کے حوالے سے, اسی طریقے سے آپ نگاہ دیکھیں, علم دیکھیں تو غزوہ بدر سے ایک دن قبل ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام جگہوں کی نشاندہی فرما دی کہ یہ کافر کل یہاں گرے گا, یہ کافر کل یہاں گرے گا, یہ کافر کل یہاں گرے گا. اور جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کھینچے تھے وہ کافر عین اسی جگہ کے اوپر پڑا ہوا تھا. تو کیا پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جانتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیروی کریں, اطاعت کریں, اسی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا فائدہ ہے. سبحان اللہ. نگران شورا کا مدنی پھول ہے, نابینا اپنی وائٹ لاٹھی پر اعتماد کر سکتا ہے. نابینا جو ہوتا ہے وہ اپنی لاٹھی پر اعتماد کر سکتا ہے, تو ہم اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہ کریں. اللہ سبحان اللہ. لاٹھی پر یہاں اعتماد ہے جی, تف ہے ایسی عقل پر. اللہ محفوظ فرمائے. آپ دیکھیں گھر میں کھانا دے رہے ہیں, گھر والے کھانا بنا کے دے رہے ہیں, ہم کھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اعتماد ہی کر رہے ہیں نا. کھانے میں زہر بھی تو ہو سکتا ہے. وہی بندہ کھانا کھائے اور چل بھائی 9 تو 11 ہو جائے چھٹی ہیں جی, 11 بار ہوگا تو پھر تو خیر والی بات ہی ہے, پر ایک جملہ یہ بولا جاتا ہے. گھر والوں پہ اعتماد ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزوں پر, دوائی پر اعتماد ہو سکتا ہے. دوائی کھا رہے ہیں, بندہ دوائی کھاتا ہے, کیوں کھاتا ہے, اعتماد ہی کرتا ہے نا بھائی میں کھاؤں گا صحت یاب ہو جاؤں گا. دوائی پر اعتماد ہو سکتا ہے, لاٹھی پہ اعتماد ہو سکتا ہے, بندوں پہ اعتماد ہو سکتا ہے, سلمان بھائی رب کے محبوب پہ اعتماد نہیں ہو سکتا. ایک موقع اور بھی ہے جہاں ہم لوگ ایسا بے پرواہ ہو کر اعتماد کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ جو لوگ ہم مطلب جاتے ہیں بال بنوانے کے لیے, یا وہ لوگ کہ جو داڑھی کی سنت سے محروم ہیں, نہیں رکھتے, اپنا گلا, اپنا جو ہے وہ چہرہ ایک شخص کے سامنے رکھ دیا یوں, اور اس کے ہاتھ میں اس طرح ہے, وہ چاہے تو حلقوم گردن کاٹ سکتا ہے. لیکن ایسا اعتماد لوگ جو ہے نا سو بھی جاتے ہیں بعض اوقات. اس کے ہاتھ میں کینچی بھی ہے, وہ چلا بھی سکتا ہے آپ پر, آپ کو زخمی بھی کر سکتا ہے, لیکن کبھی کسی بندے کے ذہن میں آیا کہ یہ میرے جو اپنا اسطرہ ہے وہ میری گردن پہ چلا دے گا, کبھی بھی نہیں آیا. اس قدر اعتماد اس بندے پر جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, 1 منٹ میں آپ کا کام تمام کر سکتا ہے, لیکن کبھی ہمارے دل میں شک اور شبہ پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا اولیاء یا وہ لوگ, وہ علماء جو علماء حق ہیں, جو اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں, اگر وہ کسی کام سے ہمیں روکتے ہیں یا کسی کام کے کرنے کا کہتے ہیں تو ان پر سے اعتماد اٹھ جائے, بندہ ان پر اعتماد نہ کرے اور اپنی جان کی پرواہ وہاں بیٹھ کر نہیں کر رہا. تو ہمیں جو علماء حق ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں, اس بندے سے بڑھ کر کہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے کہ یہ ہماری دنیا کے بھی خیر خواہ ہیں, آخرت کے بھی خیر خواہ ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ فرما رہے ہیں. میں یہ عرض کرتا, یہ تو مثال دے رہے ہیں ایک اس کی نائی کی, جہاں پہ اس کے وہ ہوش میں بھی ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ اس کے بال کٹ رہے ہیں, جو بھی ہو رہا ہے, جن کا آپریشن ہوتا ہے اس کو تو کر دیا جاتا ہے بے ہوش, دل کھول کے رکھ دیا. اب اس کو تو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسی بات صحیح, اوپن فیلڈ ہے. اب وہ بے ہوش ہو چکا, اب کب اٹھے گا بھی کہ نہیں اٹھے گا, پورا جسم و ہر چیز آپ دے دی جاتی ہے. بالکل جی اعتماد. جب اعتماد ہو رہا ہے تو اللہ کنسنٹ پیپر بھی سائن پہلے ہو جاتا ہے, اگر آپ کچھ ہو جائے تو آپ ہی رسپانسبل ہیں. ہاں یہ بھی ہے بات. چلیں بہرحال اعتماد کریں,
اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. قیامت کے دن باپ کو کیا ہو رہا ہے بیٹے کو اس پر پرواہ نہیں ہوگی, بیٹے کے ساتھ کیا بن رہا ہے باپ بھی خیال نہیں کرے گا. لیکن مصطفیٰ کریم وہ ہیں جو فرماتے ہیں شفاعتی للحالکین من امتی, میرے جن غلاموں کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر ڈالا میں ان کی بھی شفاعت کروں گا. تو ہم ان کی تعلیمات پر, ان کی سنتوں پر, ان کے فرمودات پر اعتماد نہیں کریں گے تو پھر اور کس پر اعتماد کریں گے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آپ کی کچھ کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں اور پھر جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم, جن کی باتوں کا ذکر ہم نثر میں کر رہے ہیں, نظم میں بھی سنیں گے انشاءاللہ. جی کال. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے منہ پہ دانے بہت بنتے ہیں, اس کا کوئی علاج بتا دیں. جی ڈاکٹر صاحب. اس کا علاج ایک ضمناً اور جنرل میں عرض کر دیتا ہوں. جن لوگوں کی آئلی اسکن ہوتی ہے ان میں یہ پرابلم آ جاتی ہے, اور یہ عموماً اس صورت میں آتی ہے کہ ہاتھ بار بار اسکن پہ, فیس پہ, چہرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بار بار ہاتھ لگانے سے وہ جگہ آپ کی انفیکٹ ہوتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, اس پہ دانے آ جاتے ہیں. وہ جو دانہ آ جاتا ہے بار بار پھر اس کو تو آپ چھیل دیتے ہیں, خراب کرتے ہیں, اس میں سے جو پس نکلتا ہے وہ بھی جراثیم سے بھرپور ہوتا ہے, تو وہ اور یہ نشان چھوڑ جاتا ہے. تو آپ کو اپنے چہرے کو نا صاف رکھنا ہے, بھلے دن میں 5 دفعہ منہ دھوئیں یا 6 دفعہ دھوئیں, جتنی دفعہ آپ کا فیس صاف رہے گا, ڈرائی رہے گا, اتنا ہی آپ کو دانوں سے حفاظت رہے گی. مدینہ مزید اگر یہ زیادہ ہوا تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی دوا لے سکتا. مدینہ. جی سلمان بھائی, محمد فاروق عرض کر رہا ہوں بہاول نگر سے. گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کسی کو نزلہ ہو جائے تو اس سے اگر یہ روکا جائے کہ آپ اپنی احتیاط کریں, ٹاول یوز نہ کریں, تو وہ اس چیز کو لیتے ہیں کہ آپ جی بہت زیادہ یہ ہو گئے وہ ہو گئے, آپ اتنے احتیاط کر رہے ہو, اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو کائنڈلی اس کے بارے میں کچھ فرما دیں. ایک مدنی پھول ہے امیر اہل سنت کا, اور میرا یہ خیال ہے اس کال کے جواب میں کافی ہے کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے. محتاط سدا سکھی رہتا ہے, اور جو احتیاط کر رہا ہے اس کو اپریسیٹ کرنا چاہیے, اس کو ڈی مورلائز نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مدنی پھول جاری ہیں. سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بھی انشاءاللہ ہم مدنی پھول لیں گے. فضیل بھائی سے سید عائشہ صدیقہ کی خصوصیات پوچھیں گے, لیکن یہاں پر ایک کلام جو ہے اس کو شامل کرتے ہیں. میں یہ چاہوں گا اشفاق بھائی ہمیں جو ہے وہ کلام سنائیں جو انہوں نے بہار رمضان میں بھی ایک دفعہ سنایا تھا, مدعا عزیز کا میں نے پایا. یہ کلام آپ سنائیں. میں تقریباً اشفاق بھائی 52 ٹائمز سے زیادہ یہ سن چکا ہوں الحمدللہ. سبحان اللہ. وہ جو پڑھا تھا اس میں. جی اب آپ کا حکم ہے, ورنہ وقت کی بات ہوتی ہے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یہ خاص طور پر ان کے لیے ہے کہ جو مدینہ شریف جا رہے ہوتے ہیں, اے کاش جانے والوں کے صدقے ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں, ہمیں بھی حاضری مدینہ ملے. آمین. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. مدعا عزیز کا میں نے پایا, رحمت حق نے کیا پھر سایہ. مدعا عزیز کا میں نے پایا, رحمت حق نے کیا پھر سایہ. میرے آقا نے کرم فرمایا, میرے آقا نے کرم فرمایا, پھر مدینے کا بلاوا
بلاوا آیا، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، سیدی انتا حبیبی، سیدی انتا حبیبی، سیدی انتا حبیبی، شکر میں سر کو جھکانے کے لیے، داغ حسرت کے مٹانے کے لیے، شکر میں سر کو جھکانے کے لیے، داغ حسرت کے مٹانے کے لیے، بخت خوابیدہ جگانے کے لیے، بخت خوابیدہ جگانے کے لیے، ان کے دربار میں جانے کے لیے، ان کے دربار میں جانے کے لیے، اپنی اوقات بنا لو تو چلو، اپنی اوقات، اپنی اوقات بنا لو تو چلو، اپنی اوقات بنا لو تو چلو، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، اپنی اوقات بنا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انتا حبیبی، سیدی انتا حبیبی، نعت جو ابر کرم کہلائے، نعت جو عشق کی صورت بن جائے، نعت ہی درد کا درماں کہلائے، نعت ہی درد کا درماں کہلائے، جس پہ آقا کی توجہ ہو جائے، جس پہ آقا کی توجہ ہو جائے، اپنے ہونٹوں پہ سجا لو تو چلو، اپنے ہونٹوں پہ سجا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انتا حبیبی، سیدی انتا حبیبی، دل یہ کہتا ہے مچل جانے دو، اشک کہتے ہیں کہ بہہ جانے دو، سر ہے بے چین کہ جھک جانے دو، سر ہے بے چین کہ جھک جانے دو، روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو، روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو،
ان سب کے اٹھا لو تو چلو، ناز ان سب کے اٹھا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی، ان کی بدعت میں ہے جینا میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل ہے یا شہر مدینہ میرا، دل لطیف اپنا دکھا لو تو چلو، دل لطیف اپنا دکھا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کہ غالباً 1990 یا 91 اس کی بات ہے، شہید مسجد کے پاس محفل سجی تھی، میں 11-12 سال کا تھا، حبیبیہ مسجد سے اسلامی بھائی مل کر پہنچے تھے اس محفل کے اندر، کچھ ہی دیر میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ احرام پہن کے تشریف لائے، اللہ شریف روان کی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، محفل مدینہ تھی، محفل مدینہ تھی، اللہ اللہ، اور امیر علیہ سنت نے پھر خود یہ کلام پڑھا، ہائے ہائے، اور اس وقت رکت ایسی جو رکت تھی اور وہ کیفیت تھی کہ جب یہ پڑھا گیا تو یقین کرے میرے ذہن میں وہی پورا جو منظر ہے نا، وہ پورا کا پورا منظر آ گیا۔ واہ 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 واہ، میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکت سے آمین اشفاق بھائی کو اسی سال آمین۔ حج مبرور کی سعادت آمین نصیب آمین فرمائے۔ ہم سب کو، ہم سب کو آمین اس کے ساتھ، آمین آمین۔ آمین۔ اشفاق بھائی ویسے یہ کلام آپ پڑھ رہے تھے، میں سوچ رہا تھا ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو، ہاں جی۔ لکھنے والے جو ہیں انہوں نے تو لکھا ہے، ہاں جی، لیکن جو آپ جیسے نعت خوانی آپ کا وہ ہے، شعبہ ہے، خاصہ ہے اللہ کی رحمت سے، تو آپ جب حاضری مدینہ کی ترکیب ہوتی ہے، سلسلہ ہوتا ہے، تو کلام وغیرہ کچھ ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ پڑھنا ہے، اب یہ کرنا ہے، یا موقع با موقع کیا؟ اب پڑھنے کے حوالے سے تو الحمدللہ جب جیسے پیر صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ تصور مدینہ میں جس طرح پڑھتے ہیں، تو جب حقیقی سفر مدینہ ہوتا ہے تو کیا کیفیت وہی ہوتی ہے؟ چیزیں جو ہے وہ ریپیٹ ہر عاشق رسول کی ہوتی ہوں گی، ان کے صدقے ہمیں بھی ظاہر نعت خواں کو جلدی ہوتا ہے، اس کا وہ کچھ نہ شعبہ ہے۔ کچھ ساتھ ہی شعبے میں لگا ہوتا ہے، تو اے کاش کہ ہم سفر کرتے ہوئے یہ سب ہمیں پڑی ہوتی ہے، لائن بہت لمبی ہے یار، احرام یوں ہو گیا اور یوں یار، بڑی ابھی جو ہے نا دھوپ نکل آئی ہے، ہمیں کھانے پینے کی کوفت ہو رہی ہے، سفر ہم فلائٹ لیٹ ہو ایک میں مبالغہ کروں تو ہم تصور مدینہ میں زیادہ ذوق لے رہے ہوتے ہیں، اور سفر مدینہ کے دوران بعض اوقات دوسرے کاموں میں بھی لگ جاتے ہیں، سفر مدینہ میں پھر زیادہ ذوق لینا چاہیے، تو اللہ کرے کہ جو بات میں نے کی ہے وہ اس پہ میں پورا بھی اتروں کہ کلام یاد آتے ہوں، اور تھوڑا بہت تو ہوتا ہے، ظاہر ہے ہر وقت ہوتا رہے، یہ دعویٰ میں نہیں کرتا ہوں، اگر ہو گیا تو پہلے تو میں واپس لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ چلے یہ محتاط اشفاق بھائی بھی ماشاءاللہ محتاط اسلامی بھائی ہیں، مدینہ مدینہ، اللہ سفر نصیب فرمائے اور بعد حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ اس طرح جو کلام ہے، اس طرح کی حاضری کے، یہ اگر سفر میں ساتھ ہوں تو ذوق جو ہے یہ برقرار رہتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ابھی ایک میموری کارڈ آنے والا ہے مکتبۃ المدینہ پر، جس میں امیر علیہ سنت کا پورا حج بھی ہوگا، واہ، اور انشاءاللہ اس میں سفر مدینہ کے کئی کلام ہیں، سینکڑوں کلام ہیں اس میں، تو وہ جلد مکتبۃ المدینہ سے طلب کر کے آپ جب بھی سفر مدینہ پہ خاص طور پر جائیں تو اپنے موبائل میں رکھیں، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ راہ مدینہ میں پڑھے جانے والے کلام، ان کی بھی کیا ہی بات ہے، پھر حاضری سے واپسی کے جو کلام ہیں ان کی بھی کیا ہی بات ہے۔ مکہ شریف بندہ جا رہا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ، مکہ شریف پہنچ گیا، میں مکے میں پھر آ گیا، یا الہی، تو بڑا ذوق بنتا ہے، اس سے شوق بنتا ہے، تو یہ اپنا دھیان آگے پیچھے کرنے کی بجائے بندہ اپنا اگر منزل پر فوکس رکھے تو ارد گرد کی چیزیں پھر اتنی فیل ہوتی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بات حاضری نصیب فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ
مفتیہ محبوبہ محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہا جناب ام المؤمنین، ان کا بھی ذکر خیر کرنا ہے. اور یہ سیکنڈ فیز میں رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قبلہ نگران شورا دامت قدم القدسیہ کا ایک بڑا ذوق ہے امی عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بیان کرنے کا، تو میں نے سوچا چلیں ابھی کچھ ہی دیر میں نگران شورا کی جلوہ گری بھی ہونے والی ہے انشاءاللہ، ان سے مدنی پھول بھی لیں گے. فضیل بھائی کچھ خصوصیات بیان فرمائیں جناب ام المؤمنین کی. سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات سے پہلے جی آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ کی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ یہ رکھی گئی. ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے یہ پیدا ہوئے جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھجور کو نرم کر کے ان کے تالوں میں لگائی اور اپنا لعاب دہن اقدس ان کے منہ میں ڈالا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو. اللہ 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 سبحان اللہ. اس کے بعد جو آپ نے بڑے اس کے ساتھ فرمایا کہ ماشاءاللہ سیدہ طیبہ عابدہ مفتیہ، جی تو اس پہ جو آپ کا علم ہے اللہ اکبر، اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ فقہاء، علماء، فصحاء، بلغاء، عقلاء، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر سے تھیں. حدیث پاک کے اندر یہ ملتا ہے کہ خذو ثلثی دینکم من هذه الحمیرہ، یعنی تم اپنے دین کا 2/3 حصہ اس حمیرہ یعنی عائشہ سے حاصل کرو. اللہ اکبر. صحابہ و تابعین کی جماعت کثیرہ نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں، اور جو یہاں ایک نام بھی آ گیا نا حمیرہ، حمیرہ نام بھی رکھا جا جی سکتا ہے مدینہ مدینہ. اور یوں کہ کتب معتبرہ میں آپ سے 2200 احادیث پاک مروی ہیں. اللہ 2200 احادیث. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کسی کو معانی قرآن شریف کے معنی، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم النصاب میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ عالم میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. آپ کی ایک اور بڑی زبردست خصوصیت جو ہے وہ سخاوت ہے. اللہ اکبر. اتنی آپ کا یہ وصف جو ہے یہ نمایاں تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو سخی نہیں دیکھا. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں 1 لاکھ درہم بھیجے. اللہ اکبر. شام سے پہلے آپ نے سب خیرات کر دی. اور اتفاق سے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا تو جو خادمہ تھی اس نے عرض کی کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ پہلے تم نے کیوں یاد نہیں دلایا. اچھا اسی واقعے کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے اور بھانجے بھی تھے تو ان کی فیاض دیکھ کر گھبرا گئے اور ہاتھ روکنا چاہا، تو جن کی وجہ سے آپ کی کنیت پڑی تو آپ کو جب یہ پتا چلا تو آپ اتنی ناراض ہو گئی، اور یعنی کئی دن بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ان سے یعنی یوں سمجھے کہ وہ بڑی عتاب سے نکلے اور پھر دوبارہ جو ہے نا معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ جو ہے وہ دور ہوا. یعنی اتنی ماشاءاللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ جو معاملہ ہوا بالکل انہیں پسند نہیں تھا اس بات پہ کہ روکا جائے. بالکل بالکل. ہمارا بھی یہی عالم ہونا چاہیے کہ کوئی اچھائی کر رہا ہے تو اس کا تعاون جب ہونا چاہیے، اور جو اچھائی سے روک رہا ہے اس سے پھر کوشش کر کے بندے اچھا یہ تو لاکھ دراہم کی بات کی نا فضیل بھائی نے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھیں تو آپ ہزاروں لاکھوں دراہم اور اتنی مالیت جو ہے وہ ایک دن میں صدقہ خیرات کر دیا کرتی تھی. اسی کے ساتھ علماء نے ایک واقعہ لکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک موقع پہ سائل نے کچھ مانگا تو آپ کے سامنے انگور رکھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا انگور اسے دے دو. تو اس نے تعجب کیا کہ آپ انگور کے بارے میں فرما رہی ہیں، اتنی چھوٹی سی چیز ہے یہ دے دوں. تو آپ نے فرمایا تم نے سوچا اس میں کتنے ذرے ہیں، اور آپ کا اشارہ اس قرآن کی آیت کریمہ کی طرف تھا کہ اللہ رب العزت برود قیامت جو ہے نا ہر کسی کو اس کے ذرے کے برابر بھی جو بھلائی ہے نا اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. تو جب میں نے یہ پڑھا سلمان بھائی، یہاں غور کرنے کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ان کا جو عمل تھا نا راہ خدا میں دینا، کثرت یا قلت وہ تو ایک جداگانہ بات ہے، لیکن امید اجر و ثواب یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی نیکی بھلائی خیر کا کام کریں، راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق ملے. تو یہ ایک اپنے ذہن میں بٹھا لینا، راسخ کر لیں کہ سب سے پہلی جو بات ہمارے پیش نظر ہو وہ یہی ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، مجھے اس پہ آخرت میں اجر و ثواب مل جائے، اور ایک ذرے کا بھی اجر و ثواب جو ملے گا سلمان بھائی اس کے کیا کہنے. تو یہ بڑی نفیس بات ہے آپ کی سیرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ
ثواب کی نیت رکھ کر عمل کرے تو پھر ثواب ملے گا، اور اگر کچھ اور نیت ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، بس پھر لوگ دیکھ لیں گے، واہ واہ کر لیں گے، اور پھر کام ختم ہونے کی بجائے الٹا مائنس میں آ جائے گا۔ عمل بندہ کرتا ہے نا، کوئی عمل بندہ کر رہا ہے، کوئی کام بندہ اچھا کام کر رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ثواب بنے گا، وہ جو ثواب تب بنے گا جب نیت اس میں اخلاص للہیت ہوگی، تو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو ثواب بنے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو پھر یہ کہانی جو ہے نا یہ الٹی ہو جائے گی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ میں نے ابتدا میں سلسلے کی ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے، ان کے صدقے میں امت مصطفیٰ کو وہ ملا ہے جو اس سے پہلے کسی امت کے پاس نہیں تھا۔ وہ کیا ہے؟ عدنان بھائی سے سنتے ہیں۔ جی حافظ صاحب بتائیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے گھرانے سے امت کو ایک بار نہیں کئی بار ملا، جس کا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اقرار کیا۔ اس وقت جب یہ دولت جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پہلے وضو ہی کا حکم تھا کہ طہارت کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے پانی کے ساتھ جو ہے وہ وضو کیا جائے، لیکن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ پیش آیا سفر میں، اور اس وقت تاخیر ہوئی، نماز کا وقت ہوا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کرنے کی اجازت اور رخصت عطا فرمائی۔ اور جب یہ رخصت، جب اس کا حکم نازل ہوا تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے اقرار کیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے، بلکہ اس گھرانے سے پہلے بھی برکتیں ہمیں ملتی رہی ہیں، اور آج پھر اتنا بڑا مسئلہ ان کی وجہ سے حل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کرنے کی رخصت اور اجازت مرحمت فرمائی۔ اور آپ دیکھیے اس سے امت پر کس قدر آسانی ہوئی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ، کوئی بیمار ہے، اور یعنی یہ ایک پورا چیپٹر ہے، باب ہے، جس بندے کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رہنمائی حاصل کر کے علماء دین سے، دارالفتاح اہل سنت سے، یا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے وضو کا طریقہ، آپ کا جو رسالہ ہے، یا نماز کے احکام ہے، تو اس کے اندر تیمم کے مسائل اور دیگر اس کے اندر رخصتیں، کس چیز سے ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہوتا، یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، وہاں سے ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے، اور یہ صدقہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ۔ یہ تیمم اشفاق بھائی، تیمم کی دولت، جی تیمم کی دولت یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ کیا بات۔ ویسے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بتائیں یہ تیمم کے فرائض کتنے ہیں؟ یہ کس کس کو پتہ ہے تیمم کے فرائض؟ واہ، تیمم کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یہ آپ سوال سمجھ لیں، اس کا آپ جواب دیں۔ آپ کو امید ہے یہاں ٹکر پہ لکھا ہوا بھی نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تیمم کے فرائض کتنے ہیں؟ اتنا ہی بتا دیں کون کون سے ہیں، کو بھلے لینے دیں، جس کو حسن دھیان ہے، جس کو یہ پتا ہوگا کتنے ہیں، وہ کون کون سے ہیں یہ بھی پتا ہوگا۔ بڑا اہم اور تعداد ہے جس کو تیمم کیا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ تیمم کے فرائض تو خیر بات، میں اس لیے ماشاءاللہ اچھا انہوں نے ڈیٹیل بتا دی۔ جی اس میں میں ایک چٹکلا عرض کروں۔ ہاں جی، ملتان شریف جب اجتماعات مسلسل شروع ہوئے، پہلے باب المدینہ کراچی میں ہوتا تھا، پھر پہلا سفر تھا، وہ سفر کے ظاہر بات ہے تجربہ کر کر کے سیکھتے گئے۔ تو بھائی راستے میں جو ہے نا وہ اترے، اور ترکیب یہ بنی کہ وقت اتنا کم رہ گیا، پانی کہیں نہیں۔ اب یہ تھا کہ اب جتنے یعنی وہ سمجھے کہ سہولت ہو گئی، پہلی اتنی نہیں تھی ہائی ویز پہ، ہائی ویز پہ۔ تو یہ اترے اور ہوا کہ بھائی تیمم کرنا ہے، اب جلدی جلدی میں سب سوئے ہوئے بھی تھے کچھ یہ۔ اب اس میں جو ہے نا وہ ایک جانا، میں بھی تیمم کرنے کے لیے بیٹھا پیچھے بس کے نکل کے، اچھا ایک جانا بھی بیٹھا، میں نے ان کو کہا یہ کیا کر رہے ہیں ذرا ان کو دیکھو۔ تو انہوں نے کیا کہ بیٹھے اور جو ہے نا وہ ہوا میں اشارہ کیا، کس کا آپ سمجھا؟ نل کا کھولنے کا، نل کا کھولا ہوا میں، یوں کیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب کلی کی تو میں نے کہا بھائی رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ تو بولا تیمم کر رہا ہوں۔ اللہ، تو میں نے کہا کہ یہ تو بولا نہیں، مطلب جو وضو نہیں کر سکتے تو وضو کی حرکات کرنی ہے۔ یا اللہ، میں نے تو آواز دے کے سب کو جمع کیا، تو میں نے جمع کیا، میں نے کہا بھائی تیمم میں صحیح چلیے بھائی، سب سے پہلے نیت کریں، نیت کروائی، پھر اس کے بعد چہرے کا مسح، بتا بھی دیا سوال چلے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہاتھوں کا مسح، اور پھر نماز کی ترکیب بنی۔ تو یہ جو ہے نا وہ چٹکلا وہاں پہ یہ سمجھے کہ یہ ہو گیا۔ سلمان بھائی، یہ ہوتی ہے تجربے کی بات، یہ ساری زندگی وہاں جنہوں نے سیکھا ہوگا نا، اور آپ کو بھی بھولے گا نہیں تیمم کے فرائض اور طریقہ کیا ہے۔ ایک صاحب اسی طرح تیمم کو سمجھتے تھے کہ جیسے پانی سے کرنا ہے نا، تو وہ مٹی سے کرنا ہے، یعنی مٹی کو تھوڑا پہلے منہ پہ لگانا ہے، کلی ولی نہیں کرنی ہے، بار بار والے کام کرنے۔ اچھا اچھا، تو یہ ہے کہ یہ غلط فہمیاں، جہالت بھی
اور پھر یہ اس طرح کے تو کئی واقعات اللہ نے چاہا تو ملتان مدنی اجتماع چینل جو ہے غلط فہمیاں بھی دور کرے گا جی، جہالت بھی دور کرے گا، کر بھی رہا اللہ کی رحمت سے، تو یہ بڑھتی چلی جائے گی اللہ نے چاہا۔ ملتان اجتماع میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے تھے نا سفر میں بہت ساری چیزیں، تو وہ پھر اہل علم بتاتے تھے. جیسے وہ سفر میں ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے، وہ اس طرح کے سفر میں ہوا کہ ہمارے امین ناطخواں جو فضیل بھائی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ وہ بھی ابو المساجد انہیں بھی کہا جا سکتا ہے ماشاءاللہ، مدنی مذاکرے میں رونق بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے وہ نماز شروع کر دی، جماعت کروائی، نماز پڑھا رہے تھے. تو ایک صاحب پیچھے سے آگے کہا نہیں نہیں نہیں، امین بھائی کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ نماز توڑ دیں، معذور کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، میں نے بار شریعت میں پڑھا ہے. وہ جناب انہوں نے مسئلہ تو پڑھ لیا تھا، سمجھا نہیں تھا کہ وہاں معذور سے مراد معذور شرعی ہے، شرعی معذور اور ہوتا ہے، وہ ہاتھ پیر والا معذور نہیں ہوتا. تو وہ پھر بعد میں ان کو بتایا کہ جناب یہ مسئلہ لکھا تو اسی طرح ہے لیکن اس کو سمجھو بھی تو صحیح کہ کیا ہے، کیا لکھا. تو وہ پھر اجتماع میں ہو سکتا ہے جا رہے ہوں، آتے آتے تو بہت کچھ سیکھ لیتے. یہ ہوتا ہے اس طرح کے معاملات. چٹکلے اگر چلیں گے تو چلتے چلے جائیں گے، لیکن حکام حج میں ایک سوال آیا حکام حج سلسلے میں کہ جی وہ خاتون کو جو پورے جتنے بال کاٹنے نا، تو باہر شریعت میں لکھا ہوا لفظ پورے، تو اب پورے لکھیں اور پورے لکھیں تو لکھا تو ایک ہی طرح جائے گا. سوال ہی آیا وہ اگر بیچاری پورے بال ہی ایک دفعہ میں کاٹ دے گی تو بھی اگر دوبارہ جو ہے اسے عمرہ کرنا ہے تو اب وہ کیا کرے گی. اللہ اکبر کبیرہ، لکھا ہوا تو پے واو رے اور بڑی یہ اسی طرح لکھا، لیکن وہ پورے جتنے ہیں یعنی پورے، تو غلط اور پورے میں فرق لکھنے میں نہیں ہے، لکھنے میں فرق نہیں ہے. یہ بھی جاننے کی بات ہے. اسی لیے مکتبۃ المدینہ یہ اہتمام کرتا ہے اس چیز کو، خاص طور پر جو ہے اس کا دیکھا جاتا ہے کہ الفاظ پر، مشکل الفاظ پر اعراب زبر زیر پیش لگا دیے جائیں تاکہ پڑھنے میں آسانی بھی ہو، اور اگر کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کا نیچے معنی بھی جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. بریکٹس لگا کے بتا دیا جاتا ہے کہ اتنا ہے. جی بریکٹ میں بھی بتا دیتے ہیں، نیچے مزید کوئی وضاحت ہو فضیل بھائی تو وہ حاشیے کے اندر بھی نیچے لکھ دی جاتی ہے سمجھنے کے لیے تاکہ یہ آسان معاملہ جو ہے وہ ہو جائے. کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلق علماء سے ہونا ہی چاہیے. بغیر استاد کے، بغیر علماء کی صحبت کے آپ کتنی کتابیں پڑھ لیں، آپ وہ اس لیول پہ کتاب کو نہیں سمجھ سکتے جو ایک عالم سے رابطہ اور نسبت اور صحبت سے سیکھتے ہیں. جی ورنہ تو پھر ہر کتاب سے بندہ ڈاکٹر اور وکیل بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. علماء سے رابطہ، ان سے پوچھ گچھ، صحبت، اور کتاب کو مطالعہ بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ نے کسی سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین سے رابطہ نہیں جوڑا تو آپ بہت ساری چوٹیں کھا سکتے ہیں. جی اب سلمان بھائی اسی کو لیجئے نا، تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان جنہوں نے دین کی تعلیمات جو ہے خود نبی کریم علیہ السلام سے سیکھی، لیکن یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ چل رہا ہے، تو آپ کے بارے میں تو خیر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ افقہ النساء امہ، اس امت کی عورتوں کی فقہ کے اعتبار سے آپ سردار ہیں، سب سے زیادہ فقہ علم دین جاننے والی ہیں، اور آپ کے علم دین کی وسعت اور رسوخ ایسا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید صحابہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے کہ اس معاملے میں نبی کریم علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اس کی وضاحت کیا کرتی تھی، اور صحابہ اسے ایکسیپٹ کرتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے. تو ہر کوئی جو ہے اس سے اپنے سے بڑے اہل علم کی طرف رجوع کرتا ہے، اور عوام کو تو جیسے انہوں نے اپنے اشفاق بھائی نے کہا کہ علماء کی طرف رجوع کرنا ہی چاہیے. یہاں یہ بھی ایک بات میں سمجھوں گا فضیل بھائی مدنی پھول اس پر بھی عطا فرمائیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے اسلامی بہنوں کو بھی جو ہے وہ انسپریشن ایک لینی چاہیے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا چاہیے. جس طرح اسلامی بھائیوں کے مدنی کام ہے ویسے ہی اسلامی بہنوں کے مدنی کام ہے. اشفاق بھائی کی والدہ ماجدہ آپ بھی مجلس مشاورت کی یا غالباً پاکستان سطح کی ذمہ دارہ بھی ہیں، تو کچھ اپنے فضیل بھائی اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں. دیکھیں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے دور سے ہی دین کی خدمت کا سلسلہ یہ جاری رہا. جی اس کے بعد اس امت کی عظیم خواتین نے بہت اچھے انداز کے ساتھ دین متین کو پھیلایا. جی اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ماشاءاللہ جہاں پہ سینکڑوں اسلامی بھائی یا عالم بنتے ہیں ہر سال، وہاں پر سینکڑوں اسلامی بہنیں یہ بھی الحمدللہ عالمات یا عالمہ یہ الحمدللہ یہ بن رہی ہیں، حافظہ بھی بن رہی ہیں، ناظرہ قرآن بھی سیکھ رہی ہیں، فرض علوم بھی حاصل کر رہی ہیں.
اور ان کا حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بچے کی سب سے پہلی تربیت یہ ماں کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک کے اندر بھی جو فرمایا کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک. تو ماں کی گود جو ہے یہ ظاہر بات ہے ماں اگر تربیت یافتہ ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس کی تربیت کر سکے گی. تو ابھی تو بہت اچھا موقع ہے کہ اسلامی بہنیں اس کے لیے کوشش کریں اور جو ہے نا وقت دیں، اور ان کے سہولت کے مطابق وقت ہے کہ دوپہر میں عموماً اتنا کام کاج نہیں ہوتا تو اس کے مطابق ہے، کہیں دوپہر میں مصروفیت ہوتی ہے تو صبح کی ترکیب ہے، کہیں شام کی ہے، مگر یہ کہ مغرب سے پہلے پہلے تک وہ اپنے دینی کاموں سے بھی فارغ ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم دین سیکھیں بھی سکھائیں بھی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل اس کی طرف راغب ہو جائے گا. مزید سلمان بھائی میں عرض کرنا چاہوں بھی گا، دیکھنا جی گھر پہ آ کے بالکل علم دین پھیلا رہا ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں فضیل بھائی کہ آپ کو کوئی بھی موقع میسر نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یار ہمیں انڈیویجول طور پر کہیں یعنی مسجد قریب نہیں ہے، ایسی جگہوں پر بھی مدنی چینل الحمدللہ یو ایس اے میں دیکھا جا رہا ہے. ابھی اشفاق بھی آج ہی ذکر کر رہے تھے، اس ٹائم بھی یو ایس اے میں سلسلہ دیکھ رہے تھے، ان کا کویسچن بھی تھا. تو یوں یعنی اراؤنڈ دا ورلڈ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. میں تو آپ کو اپنی بات کہوں کہ اراؤنڈ دا ورلڈ جیسے تھائی لینڈ ہے، ہم 2011 یا 12 کے اندر پہلی مرتبہ گئے تو وہاں پہ اسلامی بھائی بعد میں پہنچے، مدنی چینل پہلے پہنچے. اللہ اللہ اللہ. اچھا وہ جس ریسٹورنٹ کے اندر یہ چلا کرتا تھا وہاں کے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا یہاں پر نہیں آئیں گے؟ اچھا خیر وہاں کے اسلامی بھائی نے بہت کوشش حاجی امین صاحب سے اور وہ ریکویسٹ کر کے کی اور ہم پہلی مرتبہ 4 اسلامی بھائی یہ گئے. واہ. ہمارے حاجی جہانگیر صاحب تھے، سلیم مون صاحب تھے، آفتاب بھائی تھے اور میں تھا. ماشاءاللہ. ہم وہاں پر پہنچے، گھر کے اندر ہم نے سٹے کیا. آفتاب بھائی ماشاءاللہ یہ جب شعبان کے بھی روزہ رکھے، روزہ رکھ کر ہمیں وہاں پہ لے گئے. اچھا اب دیکھیں جو تنظیمی لوگ تھے ان کے سوچ بھی تنظیمی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو گاڑی کے اندر لے جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ بس کا راستہ بتائیے تاکہ جتنے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو انسپائریشن ہوگی. اللہ اکبر. یہ پہلا قافلہ 2 کی قطار بنا کر ہم بس کے اندر بیٹھے. جیسے ہی ہم وہاں کی جی پی او پر اترے تو سامنے ہی جو ہے نا وہ ایک ہند کے اسلامی بھائی تھے اور وہ کارڈز اس کے موبائل کے جو کارڈز وہ بیچ رہے تھے، ان کے زبان سے فوراً نکلا یہ کیا مدنی چینل والے آ گئے. اللہ اکبر. یہ کہنا تھا اور یہ سمجھے کہ وہ ایک ساتھ جب سب جمع ہو گئے. یہ جلوس کی صورت میں ہمیں لے کے گئے وہاں پہ وہ ریسٹورنٹ کے اوپر. وہاں الحمدللہ ہمارا مشورہ ہوا، وہاں مغرب پڑھی، اس کے بعد وہیں پہ افطار کی اور یہ سلسلہ یوں سمجھے کہ مغرب کے بعد تک 50-60 اسلامی بھائیوں تک پہنچ گیا. بالآخر 12 دن کے اندر وہاں پہ ایک عظیم الشان مرکز قائم ہو گیا اور آج وہاں پہ الحمدللہ 12 اس کا الحمدللہ فیضان مدینہ موجود ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. مدینہ یعنی یہ تو ایک ملک کی ہے، نہ جانے کہاں ہے. تو آپ ایسی جگہ پر کہیں پر ہیں، گھر پہ ہی ہیں، گھر سے نہیں نکل سکتے تو مدنی چینل الیکٹرانک ٹیوٹر یہ ہمارے پاس موجود ہے. گھر پہ آگے پڑھا رہا ہے اور وداؤٹ اینی کاسٹ، فری آف کاسٹ پڑھا رہا ہے. آپ امیر سنت کے مدنی مذاکرے ان کو اپنا معمول بنا لیں، آپ کو بہت علم دین سیکھنے کو ملے گا اور ایک مسلمان کو جو ضروری باتیں پتہ ہونی چاہیے یہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. قبلہ نگران شورا زیدہ لطفہ کے جو سلسلے ہیں ان کو دیکھنے کا ذہن بنائیں گے تو بھی انشاءاللہ گھر میں بیٹھ کے بھی آپ بہت سارا علم دین سیکھ سکتے ہیں. بہرحال مدنی کاموں میں بھی شامل ہونا چاہیے اور اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ مدنی قافلے میں سفر کریں. جن اسلامی بھائیوں کی بات ابھی فضیل بھائی نے بتائی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ ساری زندگی تیمم کا طریقہ بھول پائیں گے. تو یہ سفر جو ہوتا ہے نا، ہمارے نگران پاکستان نظامی کابینہ حاجی شاہد دامت کاتب القدسیہ فرماتے ہیں سفر وسیلہ ظفر. سفر میں بندے کو وہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو گھر بیٹھے سیکھنے کو نہیں مل سکتا نا. تو اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر بھی ہوگا اور یہ علم دین ہم سیکھیں گے اور اس کی برکتیں انشاءاللہ ہمیں ملیں گی. اسلامی بہنیں جس طرح مدنی کام اسلامی بہنوں کا یہ بھی سلسلہ کار ہے، یوں ہی آن لائن مدرسۃ المدینہ آن لائن اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، للبنین بھی ہے للبنات بھی ہے. اور اسلامی بہنوں کے لیے جو مدرسۃ المدینہ ہے اس میں اسلامی بہنیں ہی اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں. ایک بڑے سسٹمیٹک اور بڑے زبردست انداز میں یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام مجلس معاونت برائے اسلامی بہنیں جو ہیں ان کی مائیت کے حوالے سے ان کے یوں کہہ لیں کہ ان کی سپرویژن میں بڑے اچھے طریقے سے یہ چل بھی رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. علم ہونا یہ بہت ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں علم سے فیض یاب فرمائے. یہاں میسیجز جو ہے وہ آ رہے ہیں. تیمم کے 3 فرائض ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں وضو کے 3 فرائض ہیں، ایک نیت کرنا، دوسرا چہرہ مسح کرنا اور تیسرا ہے دونوں ہاتھ کا مسح کرنا. باب المدینہ سے میسیج ہے. تیمم کے 3 فرائض ہیں، وضو کے 4 ہیں، ٹھیک ہے جی. چلیے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جواب نور رمضان میں تیمم کے
3 فرائض ہیں. مدینہ مدینہ ماشاء اللہ. یہ کہہ رہے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی یہ کلام ہمیں سنایا جائے. اور بھی میسیجز ہیں اس میں ماشاءاللہ جواب کے حوالے سے. تیمم کے 3 فرائض ہیں. کہاں سے میسیج ہے؟ عارف والا سے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. آپ کے اگر دیکھا جائے کہ ملفوظات میں دیکھا جائے، آپ کے جو سینگز ہیں، آپ کی جو فرمائے ہوئے مبارک جملے ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں. جیسے مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تواضع اور انکساری اپنانے کا ذہن عطا فرمایا کہ بندہ تواضع اور انکساری یہ اپنے اندر پیدا کرے. اس طرح کا باقاعدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے. اشفاق بھائی، آپ تواضع اور انکساری کو اگر آپ دیکھیں، اس کو تھوڑا تواضع اور انکساری کو تھوڑا ڈیفائن بھی کر دیں، اور پھر یہ ہماری زندگی میں کس کس جگہ پر ایڈ ہونا چاہیے، کچھ اس پر بھی روشنی ڈالیں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے، قرابت رکھنے والے جتنے بھی حضرات ہوں، ان کی تربیت ایسی کمال کی ہے کہ آپ ان میں کہیں پہ تکبر، غرور، فخر وغیرہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ ان میں آپ ہمیشہ عاجزی، ڈر اور خوف خدا پائیں گے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس طرح کی شان بھی ملتی ہے، کردار کی بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے اس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، اور کئی مقامات پر آپ نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی اور عاجزی کے ساتھ مطلب ایسے معاملات کیے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ وقت آپ کو جب زخمی تھے تو آپ نے پیغام بھجوایا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ مجھے جگہ مل جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. تو آپ اس جگہ پہ تقریباً 47 برس رہی تھیں، کم و بیش 47 برس اس حجرے میں آپ کا قیام تھا، کیونکہ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں تھے. اس کے بعد پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر آپ نے اجازت دی تو یہ ایک بہت بڑا فراخ دلی کا مظاہرہ بھی تھا، اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے اور ایک عاجزی کا بھی مظاہرہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے نا تشریف لے آئیں، اور ان کو جو ہے وہ جگہ دے دی مدفن کے لیے. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے ہمیں ذات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. عاجزی ایسا وصف ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہر جگہ پر عزت دلاتا ہے اور آپ کو لوگوں میں عاجزی نمایاں کر دیتی ہے. سبحان اللہ. متکبر جو ہے وہ چاہتا ہے میں نمایاں ہوں، اور عاجزی خود بخود نمایاں کر دیتی ہے. اللہ اللہ. جھکنے والے کو اللہ بلند کرتا ہے. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. کیا بات. تو ڈیفینیٹلی جب آپ اللہ کے لیے جھکیں گے اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کریں گے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے، تو انشاءاللہ ان بزرگوں کے صدقے میں آپ کو اللہ بلندی عطا فرمائے گا. اور آپ نے بڑی پیاری بات ایک بیچ میں کہی تھی کہ اس انسان کی اوقات کیا ہے. ایک مچھر اسے ڈنک مار دیتا ہے تو یہ پڑ جاتا ہے. تو اس کو کیا مطلب تکبر کرنا اور عاجزی کو چھوڑنا، اس کو اپنی ذات پر دھیان دینا چاہیے کہ کیا کیا گندگیاں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں اور اس کی اوقات کیا ہے. بڑی پیاری بات کی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضل بھائی کہ انسان کی جو سب سے بہترین اور سب سے مہنگی بیش قیمت خوشبو ہے وہ جو ہے وہ مشک ہے. اگر دیکھا جائے تو وہ ہرن کی ناف کی گندگی ہے. انسان کی سب سے اعلیٰ مشروب دیکھیں تو وہ شہد ہے اور وہ مکھی کی الٹی ہے. اور انسان کا سب سے بہترین اور اعلیٰ کپڑا دیکھیں تو وہ ریشم ہے اور وہ بھی ایک کیڑے کا تھوک ہے. تو یہ انسان کیا کرتا ہے جس کی اعلیٰ سے اعلیٰ اشیاء جو ہیں وہ اس قدر گری ہوئی مطلب ہے. اگرچہ ہمارے نزدیک ان کی بڑی ویلیو ہے لیکن تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ انسان ہیں. تو حقیقی انسان ہے ہی وہ جو اللہ رسول کی شریعت کی پابندی کرے، ان کی بات مانے اور عاجزی کرے. جو جھکتا ہے نا اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو بلند ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اکڑتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے ایسا گراتا ہے کہ پھر اسے پانی بھی نہیں مانگتا ہے. وہ اللہ اکبر. اللہ محفوظ رکھے. کسی کو ذلیل نہ سمجھیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ڈی گریڈ نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو معمولی سمجھے. یعنی معمولی سمجھے اپنے آپ کو. یہ نہیں کہ میں بڑی شے ہوں، میں بڑا کچھ ہوں. یہ والا انداز درست نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، عاجزی کی دولت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین ایک سیگمنٹ سلسلے میں شامل کیے لیتے ہیں جس کا نام ہے آسان حدیث. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان آ گیا، رمضان آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، وہ الفاظ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوئے، ہمیں چاہیے کہ ہم
اپنے دلوں میں، اپنے دماغ میں، قلوب و اذہان میں انہیں جگہ دیں، انہیں زبانی یاد کریں. انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات ہمیں یاد ہوں گے، ان کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور اگر ان کی تعداد 40 ہو جاتی ہے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 احادیث یاد کرنے پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے. محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری حدیث پاک، بہت بڑے اصول کو نبی پاک علیہ السلام نے 2 لفظوں میں بیان فرما دیا. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الندم توبہ. الندم توبہ. الندم یعنی ندامت، شرمندگی، توبہ توبہ ہے، یعنی ندامت اور شرمندگی یہ توبہ ہے. توبہ کا ایک رکن اعظم ہے کہ بندہ اگر اس سے گناہ صادر ہو جائے، سرزد ہو جائے تو اس پر شرمندگی کرے، ندامت کرے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اسے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ قرار دیا ہے. 2 الفاظ یاد کر لیں گے انشاءاللہ الرحمن. اردو زبان کے اندر بھی یہ لفظ معروف ہے، ندامت، اسی سے ہے ندم. الندم توبہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کلمات یاد کر لیں انشاءاللہ الرحمن، ان کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث کو یاد کر کے ان پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. رمضان آ گیا، رمضان آ گیا. سبحان اللہ. حدیث پاک بھی آپ نے سنی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان، اور اس پر ہم مہروز بھائی سے مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، امام ابی دنیا جو ہیں انہوں نے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رأس مکارم الاخلاق الحیاء، یعنی مکارم اخلاق کی جو اصل ہے یہ حیا ہے. آج ذرا غور کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے اندر، معاشرے کو تو کیا دیکھنا ہے، معاشرے کی بات تو اگلی بات ہے، پہلے ہم اپنا جو ہے وہ جائزہ لیں کہ ہمارے اندر حیا جو ہے مہروز بھائی یہ کس درجے کی ہے، کس ویلیو کی ہے. عجیب حیا ہے، یعنی والد صاحب کے ہاتھ چومنے میں حیا ہے اور اس طرح حیا ہے، اور گناہ سے بچنے میں، گناہ کرنے میں کوئی مطلب معاملہ نہیں ہے. سلمان بھائی یہ حیا نہیں ہے جسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کو نیکی کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور معاذ اللہ گناہ کے کام یا نافرمانی کے کام جو ہے وہ دیدہ دلیری کے ساتھ کرتا ہے تو ایسا انسان حیا دار یا شرم والا کہلانے کا مستحق نہیں ہے، بلکہ بے شرم اور بے حیا شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور ایسی بے ادبیاں کرتا ہے. حیا تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور وہ حیا وہ ہے کہ انسان گناہوں سے رکے، نافرمانیوں سے رکے، اور عبادت کے معاملے میں کسی شخص کی پرواہ نہ کرے، نیکی کے معاملے میں کسی شخص کی پرواہ نہ کرے. اور حیا جو ہے یقیناً یہ اخلاق کو بھی کامل کرنے والی ہے اور ایمان کو بھی کامل کرنے والی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حیا ایمان سے ہے، اور صحابی رسول اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں یا یوں کہا کہ ایمان حیا سے ہے. تو اگر اس حدیث کو آپ اس پیرائے میں دیکھیں کہ ایمان حیا سے ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے ابتدا میں دین اسلام قبول کیا ان کی کیفیات کو دیکھیں تو ان کے اندر دو وصف نمایاں طور پر آپ کو محسوس ہوں گے. اکثریت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ایک حیا کا وصف اور دوسرا تحمل کا وصف. جس شخص کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اچھائیاں بھلائیاں اس کی طرف رجوع کرتی ہیں اور وہ ان کو قبول کرتا چلا جاتا ہے، اور خیر کے پہلو جو ہے اس کی ذات میں جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، اور مکروہ اور برے کام، قابل نفرت چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کی ذات سے نکلتی چلی جاتی ہیں. تو یقیناً یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ انسان کے اندر حیا ہو، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، یہ کوشش کر کے بھی پیدا
کی جا سکتی ہے۔ اور امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے بڑا پیارا اس حوالے سے، با حیا نوجوان، بیان بھی امیر اہل سنت کا یہ سندھ اجتماع میں بیان ہوا تھا، اور یہ رسالہ بھی تحریری صورت میں موجود ہے۔ رسالہ پڑھیں، اللہ نے چاہا تو حیا کے حوالے سے اردو زبان میں اتنی مختصر تحریر اور اتنی جامع تحریر آپ کو دوسری جگہ شاید نہ ملے۔ بہت پیارا بیان ہے، ترغیب بھی ملے گی، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا بھی موقع ملے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے اندر آپ محسوس کریں گے اس کو پڑھنے کے بعد حیا کے تقاضوں پہ آپ عمل پیرا ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا، اس طرح کی کوالٹیز، اس طرح کی خصوصیات یہ ہمارے اندر سرایت کرتی جائیں گی، ہمارے اندر بھی آئیں گی۔ با حیا لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو حیا یہ آئے گی، اور اگر بے حیا لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا انٹریکشن بات چیت یہ وہ ہوگا تو پھر بے حیائی والی معاملات یہ ہمارے اندر بھی یہ آتے چلے جائیں گے۔ یہ بے حیائی خالی یہ نہیں ہے کہ بندہ مطلب کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے کہ جسے آپ بولیں گے یہ تو بالکل بے حیائی ہے، تو بالکل بے حیائی سے پہلے بھی ایک جو ہے وہ درجہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کو خام خواہ جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، اشفاق بھائی رانگ نمبر ہے کوئی لگ گیا ہے اگر آپ کو، تو یہ ہمارے پاس نگران شورا کا جو سلسلہ ہم نے موبائل پر کیا، اس میں موبائل کے بارے میں جب بات ہوئی نا تو اس میں ایک میسج تھا، اس میسج میں یہ تھا کہ جب سے مطلب موبائل لیا ہوا ہے تب سے رانگ نمبر جو ہیں یہ تنگ ہی کر رہے ہیں، کسی اور کو فائدہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، یا نقصان دیا ہو یا نہ دیا ہو، میری زندگی تو موبائل نے عذاب بنا دی ہے۔ یہ بھی تو بے حیائی ہے نا، آپ میسج کرتے جا رہے ہیں، کال کرتے جا رہے ہیں اور دے مار لگے ہی ہوئے ہیں، باز بھی نہیں آ رہے۔ اصل میں حیا کا مفہوم جو ہے نا بڑا وسیع ہے جی، ہم حیا کو وہ بعض ایک ہی اس میں سمجھتے ہیں، ایک ہی زاویے کی طرف، جی تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ بھی بے حیائی جس کو ہم عریانیت کا معنی میں لیتے ہیں وہ بھی بے حیائی ہے۔ اس کے علاوہ حیا دراصل جھجک ہے، ایک جھجک کے بندہ جو ہے نا وہ کسی بھی بد اخلاقی سے جو جھجکتا ہے نا وہ چاہے وہ رانگ نمبر والا رانگ مس کالز مارنے والا معاملہ ہو یا کوئی بھی ایسا معاملہ کہ جس میں کسی کا حق تلف ہو رہا ہے، کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست انداز میں تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور بڑا ہی چونکا دینے والا، جھنجھوڑ دینے والا فرمان ہے۔ فرمایا، بڑا مختصر سا فرمان ہے، آپ جیسے ماشاءاللہ آسان حدیث میں یاد کرواتے ہیں، یہ بھی یاد کی جا سکتی ہے۔ فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے تو پھر جو جی چاہے کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو جی چاہے کر، مطلب یہ ایک ڈانٹ ہے اور یہ زجر ہے یہ، اور یہ حقیقت پسندانہ بات بھی ہے کہ جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے نا پھر وہ جو جی چاہے کرتا ہے۔ بے حیائی کرنے والا نمازیں بھی چھوڑے گا، ماں باپ کو بھی ستائے گا، گانے بھی کھلے عام سنے گا، فلمیں بھی کھلے عام دیکھے گا، گالیاں بھی کھلے عام دے گا، لوگوں کو بھی کھلے عام تنگ کرے گا۔ اس کو کھلے عام کرتے ہوئے حیا نہیں آئے گی، وہ کھلے عام کھلے ڈلے سب کرے گا، اور وہ کہے گا میں کیا غلط کر رہا ہوں، اور سبھی کرتے ہیں نا، میں نے کیا غلط کیا، جھوٹ بولا تو کیا غلط کیا، رشوت لی تو کیا غلط کیا، سارے غلط کاموں میں وہ پڑتا جا رہا ہے، ایک وجہ سے بے حیا ہو گیا۔ تو کیسا فرمان ہے، حقیقت پسندانہ فرمان، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بے حیا ہو جائے نا جو جی چاہے کر، مطلب پھر بندہ ہو جاتا ہے ایسا، لہٰذا بے حیائی سے ڈرے بندہ، اور بندہ جھجک میں رہے، اپنے اس میں رہے، موبے میں رہے، اور یہ اسی طرح ہے قرآن پاک میں جیسے اللہ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مسلمان ہو جائے، جو چاہے نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کی اجازت مل گئی، یہ ایک زجر، ایک توبیخ ہے، اور سمجھا دیا کہ ہدایت جھڑک ہے کہ ہدایت کی راستے واضح ہیں، اب جس کا جی چاہے کرے، اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے محدود، پھر پکڑ بھی ہوگی اسی کے حساب سے۔ تو بے حیائی کو بھی ہمارے آقا نے بڑا ہی ایک زبردست انداز میں سمجھایا ہے، تو ہمیں حیا کو اپنانا چاہیے، اور ہر معاملے میں ایک جھجک، ایک ڈسٹینس ایک بنا کے رکھنا چاہیے معاملات میں اپنے، اور بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، وقت کی قلت ہے ورنہ پھر ہم اس کو اور طول دیتے۔ مدینہ چلیں جی، سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے، مالک ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی آمین۔ باحیا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل سے وابستہ رہیے، مدنی چینل کا تعاون بھی کرتے رہیے، اپنے عطیات کے ذریعے سے، اپنے صدقات کے ذریعے سے، اپنے ڈونیشنز کے ذریعے سے ضرور تعاون فرمائیں۔ اور آئیے بھی آپ کو امیر سنت کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ صلو علی الحبیب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوا على الحبيب سلسلہ سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر متوجہ ہوں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ آن ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، نفس و شیطان کی ہے آن اطاعت پر دل، نفس و شیطان کی ہے آن اطاعت پر دل، آہ مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے، آہ مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے، لاؤں وہ عاشقی کہاں سے جو سیاہی دھوئے، لاؤں وہ عاشقی کہاں سے جو سیاہی
की में أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة.